ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں گیارہ نق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظر، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظر، دل جو سنبھلے تو پھر جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظر، دل ذرا سنبھلے تو پھر جانب خضرا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ اور عاشق جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ سنیے۔ جالیاں دیکھوں کہ دیوار در و بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوار در و بام حرم، اپنی بے نور نگاہوں سے، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اور عاشق عشق میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو عاشق کیا کہتے ہیں وہ سماعت کیجئے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا، اور میرا خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے،
لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے مگر وہ تو مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، تب بھی نبی کا ذکر خاموش نہیں ہوگا، نہیں مٹایا جائے گا، اس لیے کہ ساری دنیا فانی ہے، سب کو ختم ہونا، رہنا کسی کو نہیں ہے، باقی رہنے والا خدا کی ذات ہے، اور میرا خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، میرا خدا مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے۔ تو آپ بھی جب بھی موقع ملے اپنے نبی پر درود پڑھیے۔ علامہ اقبال حسن کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، نبی کا وفادار بنانا چاہتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرنے والا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو، تو ان سے کثرت سے درود شریف پڑھایا کرو، اس لیے کہ درود پڑھنے والے کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت کے دل سے ہوتا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے یہ بہکتا نہیں ہے کبھی۔ درود کی فضیلت تو بہت بڑی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین آئے۔ میرے نبی سے پہلے بہت سارے نبی آئے، اللہ نے سب نبی کو دین دیا، اللہ نے سب نبی کو دین دیا، سب نبی کو کتاب دی، سب نبی کو قانون دیا، لیکن اسی نبی کی امت ان کے رہتے ہوئے ان کے کتاب کو بدلنے کی کوشش کیا، کوئی ان کے دین کو بدلنے کی کوشش کیا، کوئی ان کی شریعت کو بدل دیا، کوئی ان کے طریقے کو بدل دیا۔ میرا نبی جب اس دنیا میں آئے تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے یہی میرا آخری حبیب ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ان کا قانون جو ہے تا قیامت تک چلے گا۔ آج 1400 سال پہلے مکہ میں جو قانون ظاہر ہوا تھا، مدینے سے جو قانون نکلا تھا، مدینے سے جو شریعت چلی تھی، وہ شریعت آج ہمارے بھارت میں بھی موجود ہے اور کل قیامت تک موجود رہے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں۔ میرے ہاتھ کا نے کہہ دیا میں نے، تو اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ایک سمجھانے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ داری جو ہے میرے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ تھوڑا آواز کم ہو رہا ہے۔ اور میرا نبی کسی ایک قوم کے لیے بن کے نہیں آئے ہیں، اور نبی جو آئے کسی ایک امت کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی ایک گاؤں کے لیے، لیکن میرا نبی جو آئے تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، تمام کائنات کی رحمت بنا کر کے ان کو بھیجا گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بات چھڑ گئی، تذکرہ شروع ہو گیا کہ آدم، یہ تذکرہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے افضل کس کو بنایا۔ اس سے پہلے ایک بات اور سنیے، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو افضل بنایا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افضل بنایا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، کوئی کیا، یعنی تمام نبی کے بارے میں لوگ صحابہ کرام بیان کرنے لگے۔ تب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔
میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں نے تم لوگوں کی بات کو سن لیا ہے. کوئی کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا, آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا, سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اس لیے وہ افضل ہے. کوئی کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ طوفان نوح آیا تھا, پوری دنیا غرق ہو گئی تھی, آدم اور نوح علیہ السلام بچ گئے تھے, ان کے ماننے والے جو کشتی میں سوار تھے یہ بچ گئے تھے. کوئی کہہ رہے تھے سلیمان علیہ السلام افضل ہے, کوئی کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت میں یہ آگ میں چھلانگ لگا دیے تھے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دیے تھے, اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا ہے. کوئی کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ کوہ طور پر یہ گئے ہیں, اللہ سے ہم کلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کیا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اس لیے کہ آسمان پہ یہ اٹھائے گئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اے میری امتیوں سنو, افضل وہ لوگ ہیں لیکن میں سب سے افضل ہوں, لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ افضل میں ہوں. شفاعت کا تاج میرے سر پہ رکھا جائے گا, سب سے پہلے امت کی شفاعت میں کروں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں. میری امت جب میدان محشر میں پہنچے گی اس وقت حوض کوثر میں اپنے ہاتھ سے امت کو دوں گا, اس وقت ابھی میں فخر نہیں کروں گا. ملا علی قادری کہنے لگے یا رسول اللہ بات تو فخر کرنے والی ہے پھر فخر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شفاعت کا تاج آپ کے سر پر ہوگا, لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اے میرے آقا کل میدان محشر میں تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو بات تو فخر کرنے والی ہے پھر فخر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ملا علی قادری آگے لکھتے ہیں کہ فخر میرے آقا کیوں کرے, فخر تو وہ لوگ کرے جس کو میرے نبی کے جھنڈے کے سائے میں رکنے کی ٹھہرنے کی جگہ ملی ہو. تمام انبیاء میدان محشر میں میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس وقت شفاعت کا تاج مصطفیٰ جان رحمت کے سر پر ہوگا, میرے نبی شفاعت کریں گے. اب رب فرماتا ہے اے میرے بندے نجات کا دار و مدار جو ہے عبادت پہ نہیں رکھا گیا ہے, نجات کا دار و مدار تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ رکھا گیا ہے. کل میدان محشر میں مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا, باقی ہر عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا. میرے آقا جسے چاہیں گے, شفاعت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے اور نجات کا دار و مدار, نجات کا پروانہ جو رکھا گیا ہے میرے نبی کی رحمت پہ رکھا گیا ہے. جس کو میرے آقا چاہیں گے ان کی بخشش ہوگی, جس کو میرے آقا چاہیں گے وہی جنت میں جائیں گے. اس لیے عبادت تو ضروری ہے کرنا, بغیر عبادت کے کوئی پاس نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. یہ آقا کی حدیث ہے. جو ایک ٹائم کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کے قبر میں سانپ مسلط کیا جاتا ہے, عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو عبادت تو آپ کو کرنا ہے لیکن عبادت آپ کیسے کریں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر عبادت کیجیے, یعنی دل میں نبی کا مدینہ بسا ہو, دل میں نبی کی محبت بسی ہو, دل میں نبی کا پیار بسا ہو, پھر نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. بغیر حب محمد عبادت فضول ہے. نبی سے پیار کر کے, نبی سے محبت کر کے, نبی سے عشق کر کے جو عبادت کریں گے وہی عبادت قابل قبول ہوگی. اور نبی کا دربار چھوڑ کر کے, نبی کا سہارا چھوڑ کر کے جو لوگ عبادت کرتے ان کی عبادت فضول ہو جائے گی. عاملۃ ناصبۃ, قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. اے لوگو عبادت کر کے آئے ہو نا, آؤ آج میں تمہیں جہنم کا مزہ چکھاؤں گا. رب کہتا ہے
آج بخشش اسی کی ہوگی، نجات اسی کو ملے گی، جنت کا پروانہ اسی کو دیا جائے گا جس کے اوپر میرے محبوب کی رحمت نازل ہوگی، جس کے اوپر میرے محبوب کی رحمت ہوگی، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار محبوب کی رحمت پہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی محبت کیجئے، تب جا کے خدا کی محبت دل میں بسے گی اور عبادت بھی قابل قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا ذکر کو اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں۔ اے لوگوں، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، اسے دین پر کوئی آنچ نہیں آتا ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے جہنم سے آزادی آپ کو ملے گی، روزہ آپ رکھیں گے جہنم سے آزادی آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی نماز چھوڑ کر کے مسلمان زندگی گزارتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہے ہر نماز کے بدلے میں وہاں حساب دینا ہوگا۔ جتنا روزہ قضا کیے ہیں، جان بوجھ کر کے روزہ رکھنے کی طاقت تھی لیکن روزہ نہیں رکھے ہیں، اور اس کی اگر قضا کر کے اس کو بھرپائی نہیں کیے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں کئی لاکھ برس جو ہے جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ پر نماز فرض کیا گیا ہے، آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے، آپ پر اگر زکوٰۃ مال ہے، دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، اور اگر دولت اور بڑھ گئی، دولت زیادہ ہے، تو آپ پر حج بھی فرض ہے۔ یہ دین کا ارکان میں سے ہے، یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ ان چاروں عبادت کو کرنے کے بعد آپ کی نفلی عبادت قبول ہوگی۔ کسی کی نماز اگر چھوٹ گئی، کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلے نماز فرض ہے، پھر روزہ فرض ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہے، پھر حج فرض ہے۔ ان چاروں جملوں کو ادا کرنا ہے۔ جو جس مقام پر ہے، اللہ نے دولت دیا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کیجئے، نہیں ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے، یہی دولت میدان معاشر میں خطرناک بن کے ثابت ہوگی، اور جہنم میں اس کو آگ بنا کر کے، لوہا بنا کر کے، تباہ کر کے پیشانی پہ داغا جائے گا، پیٹھ پر داغا جائے گا، پیٹ پر داغا جائے گا۔ کون چیز؟ آپ کے مال، آپ کی دولت، وہ دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی کیا کیجئے میرے بھائی، ورنہ آپ کی دولت کل میدان معاشر میں آپ کے گلے میں سانپ بنا کے توق ڈالا جائے گا۔ چھٹی نہیں ہے۔ مسلمان بنے ہیں تو شریعت آپ پر لاگو ہے، قانون آپ پر لاگو ہے، قانون سے ہٹیے گا جہنم بنا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھیے گا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے دولت دیا، زکوٰۃ نہیں دو گے، کسی کو کوئی دقت نہیں ہے۔ دقت تو اس انسان کو ہوگا جو چھوڑ کے زندگی گزارا ہے۔ اس لیے کہ جانا سب کو ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں، ایک بات میں کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے ذہن پر یہ بات پھیل رہی ہے اور ظاہر ہے، یہ بات چل رہی ہے کہ کاش پوری دنیا ایمان لے کر کے آتا تو کتنا اچھا ہوتا، پوری دنیا سیدھے راستے پہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا، پوری دنیا نماز پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، سارے دنیا کے لوگ نمازی بن جاتے، متقی بن جاتے، روزے دار بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے۔ لیکن اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے بار جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں کتنے بار غیبت کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے لوگوں کے دل دکھا دیے ہیں، ایک دن میں کتنا گناہ ہم سے ہوا ہے۔ اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے، فکر ہے تو پڑوسی میں فکر ہے کہ فلاں کا بیٹا
बेटा अच्छा कैसे हो जाएगा, फला का बेटा नेक क्यों कैसे बनेगा, फला का बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, फला का बेटा अय्याशी में जिंदगी गुजारता है। ध्यान है तो उधर है, अपने बारे में ध्यान नहीं है कि हमारी जिंदगी में कितनी नमाज छूटी है, हमारी जिंदगी में कितने रोजे छूट गए हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने झूठ बोले हैं, कितना गुनाह है, हमारी बख्शिश कैसे होगी, हम कैसे निजात पाएंगे जहन्नम की आंख से, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र तो इस बात पर होनी चाहिए कि हमने जो किया एक दिन में सुबह से शाम तक, तो अल्लाह ताला मेरे अमल को तो देखता है, ऊपर से फरिश्ते को मुसल्लत किया है कि वो सुबह और शाम पूरी जिंदगी की किताब लिख रहा है। सुबह आप क्या करते हैं, दोपहर में आप क्या करते हैं, रात में आप क्या करते हैं, यानी सुबह से शाम तक जो जो काम आपने किया है ये फरिश्ते लिख रहे हैं। नेक काम किए हैं इसको भी लिखा जा रहा है, बुराई किए हैं इसको भी लिखा जा रहा है, और रब की बारगाह में इसको पेश किया जाएगा, इसके बारे में हिसाब देना होगा। इस पर ख्याल कीजिए, रात में जब सोने जाइए बिस्तर पर तो ये दिमाग लगाइए कि आज सुबह से शाम तक कितने हमने नमाज पढ़ा है, कितने सच्चे दिल से नेक काम किया है, और कितनी बुराई किया है, कितनी खता मुझसे हुई है, और ये गुनाह कैसे माफ होगी, इस पर ध्यान लगाइए। और सुबह उठे तो तौबा इस्तिगफार कीजिए, शाम को सोइए तो तौबा इस्तिगफार कीजिए, अपनी गुनाहों की माफी रब से रब की बारगाह में मांगिए, इसलिए कि कल क़यामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। ऐसे आलम में मेरा रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क्या मुजरिमो दुनिया घूम के आए हो, ऐ लोगो दुनिया घूम के आए हो ना, आओ मेरी बारगाह में हिसाब दो। उस वक्त रब फरमाएगा ऐ मुजरिमो, ऐ पापियो, एकदम छट के अलग हो जाओ ईमान वालों की जमात से। किन लोगों की जमात से? ईमान वालों की जमात से, मोमिनों की जमात से छट के अलग हो जाओ। ऐ मेरे भाइयों, इस पर ध्यान लगाइए कि जब उस वक्त एक जमात को छांटा जाएगा, वहां पर लोग छांटे जाएंगे, और जो छांटा गया उसके बारे में हुक्म होगा इसे जहन्नम में ले जाओ, इसको जहन्नम में फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। कहीं वहां हम भी छांटे गए, आप भी छांटे गए, कोई भी छांटा जा सकता है। तो अमल पर ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ईमान वालों की जमात से अगर मुझे छांट दिया गया तो हम वहां क्या करेंगे। इस पर गौर कीजिए। आज लोग 40 साल जिंदगी गुजार लिए, अब तक सही तरीके से नमाजी नहीं बन पाया। अब तक 50 साल जिंदगी गुजर गई, सही तरीके से रोजेदार नहीं बन पाया, ज़कात सही तरीके से अदा नहीं कर पाया। मेरे आका फरमाते हैं बंदे को मैदान माशर में रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो उस वक्त बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर उसका दाहिना पैर आगे है तो बायां पैर दोनों मिला ले, इतनी भी ताकत नहीं होगी बंदे के अंदर। और उस वक्त रब फरमाएगा मेरे बंदे बचपना कैसे खर्च किया उसका हिसाब दो, जवानी कहाँ गुजारा उसका हिसाब दो, बुढ़ापा कैसे खर्च किया उसके बारे में बताओ, यानी पूरी जिंदगी के बारे में सुबह से शाम तक जो जो कर रहे हैं हर एक का हिसाब देना होगा, हर एक के बारे में बताना होगा। तो मेरे भाइयों, हर आदमी अपने अपने अंदर गौर कीजिए। आज मुआशरे में हर आदमी दूसरे आदमी को देखना शुरू किया है, अपनी फिक्र नहीं है, अपने घर वालों की फिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका 4 बेटा है, एक बेटा अगर बीमार हो जाए रात के 12 बजे तो क्या आप उस वक्त आराम से बिस्तर पे सोए रहेंगे? उसी वक्त घर से बाहर निकलेंगे और डॉक्टरों की तलाश करेंगे, कहीं से भी दवा लाके उसको देंगे, इसीलिए कि बेटा बीमार है, बेटा बेचैन है, बेटा तकलीफ में है, इसको सुकून कैसे मिले। जब तक इस बेटे को सुकून नहीं मिलता है तब तक उसके बाप को सुकून नहीं मिलता है। और 4 बेटा है, एक बाप है, बाप नमाज पढ़ता है, 4 बेटा नमाज नहीं पढ़ता है।
कल मैदान माशर कायम होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, बेनमाजियों के बारे में हुक्म होगा, इसे जहन्नम में ले जाके डाल दो। बाप नमाजी है, हाथ बांध करके देखेगा कि मेरे बेटे को जहन्नम में फरिश्ता लेके जा रहे हैं, उस वक्त कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? अगर आपके सामने खुदा ना करे ऐसा हो, अगर हो गया कि आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, इसी जुर्म में पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद रब हुक्म देगा फरिश्तों इसको उठाओ और जहन्नम में ले जाके डाल दो, आप हाथ बांध करके खड़ा होकर देखते रहेंगे, मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी, इसलिए कि वो दिन ऐसा दिन होगा, खतरनाक दिन होगा, सूरज सवाए से पर होंगे, जमीन तांबे की होगी, दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई का तेल जोश मारता है, ऐसे आलम में आपके बेटे के बारे में हुक्म हो जाएगा, ए फरिश्तों इसको घसीट करके जहन्नम में ले जाके डाल दो। उस वक्त कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? तो वो मौका आज आपके पास है कि उस बेटे को जहन्नम से बचाया जा सकता है, उस बेटा और बेटी को जहन्नम से आप बचा सकते हैं। यहाँ पर सख्ती कीजिए, आप घर जाइए, खुद नमाज पढ़िए, अपने बेटों से भी पढ़वाइए, अपनी बेटी से भी पढ़वाइए, अपनी बीवियों से पढ़वाइए, अपनी माँ बहन भाई बिरादर सबसे पढ़वाइए। मेरे दोस्तों, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है, आपका बेटा नहीं पढ़ता है, आपकी बीवी नहीं पढ़ती है, तो कल बरोज़े महशर आपके सामने से फरिश्ता लेके जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा माँ। इसलिए अपने घर पर ध्यान लगाइए, दूसरे का घर देखना छोड़िए, दूसरे के किरदार देखना छोड़ दीजिए, अपना अपना देखिए, इसलिए कि आपका खानदान अगर वहाँ बच जाता है, यही बहुत बड़ा काम है आपके लिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आया, कहा कि हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए ताकि हम सच्चे दिल से अपनी गुनाह से तौबा कर लें। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, बात तो बहुत है उसमें, एक दो जुमला सुनिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ शख्स, जब मलकुल मौत तेरे पास आए तो उससे कह देना कि फरिश्ता जा, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अब मैं सच्चे दिल से तौबा करूँगा, अपने रब को मनाऊँगा, अपने नबी को मनाऊँगा, अच्छा अमल करूँगा, नेक अमल करूँगा, अपने अमाल को सजाऊँगा, उसके बाद तुम आना, तब मुझे लेके जाना। उस शख्स ने कहा, हुजूर मैंने कुरान पढ़ा है, मौत एक अटल फैसला है, जिसके बारे में जो टाइम लिखा गया है उससे ना एक सेकंड आगे बढ़ सकता है, ना एक सेकंड पीछे हट सकता है। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, नादान, जब तू जानता है इस बात को कि वक्त के साथ हमको जाना है, तो ये मौका गनीमत है तेरे पास कि अभी तू हयात से है, तो फिर तैयारी क्यों नहीं करता है? अभी तैयारी करने का मौका है तेरे पास, तो तैयारी क्यों नहीं करता है? यही तो मौका आपके पास गनीमत है, इसलिए कि जब तक जिसमें में जान है, तैयारी करने का मौका आपके हाथ में। उन्होंने कहा, हुजूर बात तो बहुत अच्छी लगी, कुछ और नसीहत कर दीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, आइए बैठिए इधर। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि ऐ शख्स, बरोज़े महशर जब कायम होगा, क़यामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में जब तेरा फैसला हो जाए और रब फरमा दे कि फरिश्तों इस बंदे को उठा के जहन्नम में डाल दो, उस वक्त तुम अपने रब से कह देना, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, हम जहन्नम में नहीं जाना चाहते हैं, मुझे जन्नत में भेजा जाए। उस शख्स ने कहा, हुजूर मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में बात साफ मौजूद है कि जिसके बारे में रब फरमा देगा कि इसे जहन्नम में डाल दो, उस वक्त फरिश्ता उसको घसीटते हुए अहले महशर के सामने घुमाएगा और जहन्नम में ले जाके फेंक देगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो बंदा चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन फरिश्ता कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं उसके दिल में रहम आएगा, वो रोकेगा नहीं, वो रब का फर्मा बरदार है, रब जो हुक्म देगा उसी हुक्म के मुताबिक मुझे डाला जाएगा।
حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا نادان، ابھی تو قیامت کا دن نہیں نہ آیا ہے، ابھی تو حشر کا میدان قائم نہیں نہ ہوا ہے، تیرے اندر جسم میں جان تو موجود ہے، تو پھر اس کی تیاری یہاں جیتے جی کیوں نہیں کر لیتا ہے کہ رب تیرے بارے میں فرما دے کہ اے فرشتوں اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اے میرے دوستو، کسی کو یہ یقین ہے کہ آپ میں سے یا ہم میں سے جنت ہی میں جائیں گے؟ آج ہماری قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ موضوع ایسا نہیں ہے میرا، لیکن چند بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ یہ قوم کی حالات میں بتا رہا ہوں۔ میری قوم اتنے غفلت میں آ گئی ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہم فاتحہ کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم پاس ہو جائیں گے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، جنت ہماری ہو گئی۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، یہ سوچتا ہے روزہ میں نے رکھا ہے، جنت میری۔ یعنی کوئی اگر نیک کام کر بھی دیا تو اس کے ذہن میں یہی بات ہے اب تو جنت میری ہو گئی۔ لیکن جس امام کے مسلک پر آپ اور ہم چلتے ہیں ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، کنفرم ان کو بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے امام ہو کر جن کے مسلک کی کتاب پوری دنیا میں آج چل رہی ہے، جن کے مسلک کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ وہ مجھے بخش دے گا، جنت میں جاؤں گا۔ وہ امام اعظم جو رات بھر عبادت کرتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے اور کتاب لکھ کر کے اس امت کو دیا۔ بہت بڑے اپنے وقت کے وہ امام ہے، اتنے بڑے امام ہے کہ آج جو نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ جو آپ رکھتے ہیں، کوئی بھی مسلک کا کام کرتے ہیں، وہ امام اعظم کے مسلک کے حساب سے کرتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا کہ اس حدیث میں اس طرح کی بات ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ امام اعظم نے اس کو آسان کیا کہ یہ حدیث انہوں نے بیان کیا، یہ حدیث یہاں سے آئی، یہ حدیث یہاں سے ملی، یہ باتیں یہاں سے ملی، ان سب کو امام اعظم نے جمع کیا۔ اور امام اور بھی ہے، 4 امام ہیں، لیکن جن کو جو مانتے ہیں انہی کے مسلک پر اس کو چلنا ہے، دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو وضو کیسے بنانا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، سب تو میرے نبی نے فرمایا ہے، لیکن اس کو آسان جو کیا کتاب کی شکل میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ سب تو بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کا فرمان جو بھی ملا حضرت صدیق امام اعظم کو انہوں نے آسان کر کے لفظ میں بتایا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، اتنے بڑے امام ہو کر کے، اتنے پرہیزگار اور متقی ہو کر کے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، اور ہم 2-4 دن نماز پڑھ کے سوچ لیے کہ اب تو جنت ہماری ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، کس کو یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ کس کو یقین ہے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا؟ کس کو یقین ہے کہ ہم جب انتقال کریں گے ہماری روحیں جو ہے فرشتہ اٹھا کر کے نیکوں کی جماعت پہ رکھیں گے؟ ہے کسی کو یقین؟ تو پھر یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے ماں کے شکم میں تھے نا، جس وقت آپ کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی، اس وقت فرشتہ پوچھتے ہیں، بچے کے جسم میں جب روح ڈالی جاتی ہے ماں کے شکم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے پاک پروردگار، اس بچے کو نیک بخت لکھ دوں یا بد بخت لکھ دوں؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا، اس بچے کے اندر جو اب روح ڈالی جائے گی تو مولا اس کو بد بخت لکھ دوں یا نیک بخت لکھ دوں؟ کسی کو پتا ہے کہ رب نے آپ کے بارے میں کیا حکم صادر فرمایا؟
کیا حکم ہے فرشتوں کو دیا اور وہ فرشتہ ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے؟ کسی کو خبر نہیں ہے، اور جو فرشتہ وہاں لکھ دیا وہ ہونا ہے۔ یا یہ پتہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو روح نکالنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ مولا اس کی روح نکال کر کے کافروں کی جماعت میں رکھوں یا مومنوں کی جماعت میں رکھ دوں؟ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو وہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے؟ اپنے رب کو منا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ جیتے جی اپنے رب کو منائیے تاکہ ملک الموت کہے اے مولا اس کی روح نکالوں تو مومنوں کی جماعت میں رکھوں یا کافروں کی جماعت میں؟ اور اس وقت رب کہہ دے کہ اے فرشتوں یہ بندہ میرا سچا ہے، ایمان والوں کی جماعت میں رکھو۔ ایمان والوں کی جماعت میں اگر رکھا گیا تو پھر تو پاس ہو گئے، اور اگر کافروں کی جماعت میں رکھا گیا تو پھر کیا حشر ہوگا خدا جانے۔ تو یہ موقع میرے بھائی آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ابھی کر سکتے ہیں آسانی سے۔ عمل کیجئے، بغیر نماز کی چھٹی نہیں ہے، بغیر روزے رکھے ہوئے چھٹی نہیں ہے۔ جسم میں طاقت ہے تو روزہ رکھیے، اور اگر اللہ نے دولت دیا تو زکوٰۃ ادا کیجئے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ ہر عبادت کے لیے شخصیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن نماز ایسی دولت ہے کہ اس کو ہر آدمی کرے گا، اپاہج ہے وہ بھی کر لے گا، تندرست ہے وہ بھی کر لے گا، امیر ہے وہ بھی کرے گا، غریب ہے وہ بھی کرے گا۔ اگر میرے نبی کہہ دیتے زکوٰۃ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو ہر مالدار زکوٰۃ دے کر کے اپنے نبی کی آنکھ میں ٹھنڈک تو پہنچا دیتے، اور غریب طرف جاتے اور کہہ دیتے یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، ہم کیسے ٹھنڈک پہنچائے؟ اگر میرے نبی حج کو کہہ دیتے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو امیر حج کر کے دولت خرچ کر کے مکہ جاتے، حج کا ادا کر دیتے، اور ادا کرنے کے بعد کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ مبارک کو میں نے ٹھنڈک پہنچا دیا۔ غریب طرف جاتے کہ یا رسول اللہ ہم تو مفلس ہیں، دولت نہیں ہے میرے پاس، ہم کیسے حج کریں، ہم کیسے ٹھنڈک پہنچائے؟ اس لیے میرے نبی نے فیصلہ فرمایا اور کہہ دیا کہ اے لوگو نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو ہر آدمی کر سکتا ہے، امیر بھی کرے گا، غریب بھی کرے گا، مجبور بھی کرے گا، مفلس بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی، مرد بھی کرے گا، بوڑھا بھی کرے گا، بچہ بھی کریں گے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے شخصیت دیکھ کر کے قانون لاگو ہوتا ہے، حج جو ہے شخصیت دیکھ کر کے قانون لاگو ہوتا ہے، زکوٰۃ جو ہے دولت دیکھ کر کے قانون لاگو ہوتا ہے، لیکن نماز جو ہے ایمان دیکھ کر کے لاگو ہوتا ہے۔ ایمان لایا نماز فرض ہو گئی، حد بلوغیت پار کیا نماز فرض ہو گئی۔ اب موت کی آخری سانس تک ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ جسم میں طاقت ہے کھڑے ہو کر کے پڑھیے، کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے۔ جس کے اندر ایک مسئلہ سن لیجئے، اب جس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ نماز، فرائض نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں کسی وجہ سے اگر مجبوری ہے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی دیر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اگر اتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہو کر کے نیت باندھنا فرض ہے۔ اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔
تو نماز میں اگر صحیح سلامت زندگی ہے، جسم میں بھی صحیح سلامت ہے، طاقت موجود ہے، تو کھڑے ہو کر کے پڑھیے، بیٹھ کر کے پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے جس کے وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر اگر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں، تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نیت بانے، اس کے بعد بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ اور نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو، نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن فرائض کو وہ کسی بھی صورت میں بیٹھ کر کے نہیں، جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے۔ اور مجبوری ہے تو اگر اتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نیت کر سکتا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر کے نیت کر لے، یہ فرض ہے، فرض بھی ادا ہوگا، اس کے بعد وہ بیٹھ کر کے نماز پوری کرے۔ اس مسئلہ کو یاد رکھیے گا، ہر آدمی کو ضرورت پڑے گا یہ۔ تو آج قوم میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بہت پرہیزگار آدمی ہے، یہ بہت متقی ہے، بہت نیک آدمی ہے، قوم کے اندر، سماج کے اندر، لوگوں کے سامنے۔ اور اگر بیٹے کی شادی ہوگی تو چپکے سے پیسہ طے کر لے گا۔ یہ کیسا نیک آدمی ہے؟ اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا، متقی کہنے والا، تقوی والا کہنے والا، بیٹے کی شادی میں چپکے سے جہیز طے کر لیتا ہے، تو اس کو پرہیزگاری نہیں ہے کہا جائے گا۔ اللہ سے ڈریے، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر آپ چھپ کر کے جہیز لیں گے، مطالبہ کریں گے تو بھی حرام ہے، دکھا کے لیں گے تو بھی حرام ہے، اور رب جو ہے سب دیکھتا ہے، چاہے آپ چھپا کے کریں یا دکھا کے کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو جہیز جیسی حرام شے کو اپنے گھر میں آنے ہرگز مت دیجیے۔ 1,00,000 روپے آپ جہیز کے نام پہ لیں گے، 1,00,000 روپیہ آپ کے گھر میں آئے گا، 6 مہینہ اس کو خرچے کریں گے، پورے گھر کو وہ تباہ کر کے رکھ دے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی اس گھر سے۔ آج گھر میں تباہی کیوں ہے؟ حرام دولت آتا ہے، اس لیے تباہی ہے۔ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا، اس کے پیٹ میں گیا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا ہے، ایک دانہ کھائیں گے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جہیز میں جتنی دولت مانگی جاتی ہے، ساری دولت جو ہے حرام کی ہے۔ وہ اگر آپ نے 2,00,000 روپیہ لیا تو اس کو کیا کریں گے؟ کبھی کسی کام میں لگائیں گے، کسی دن آٹا خرید کے لائیں گے، کسی دن چاول خرید کے لائیے گا، کبھی نہ کبھی تو سبزی خریدیے گا اس سے، وہ لائیے گا گھر میں، اچھا خاصا گھر ہے، لوگ نمازی ہے، متقی ہے، اب حرام کی دولت پیٹ میں جا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تقوی ختم ہوگا، پرہیزگاری ختم ہوگی، آپس میں محبت ختم ہوگی، اور اس دولت کی وجہ سے، اس کھانے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی اثر رہتا ہے، اور 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نماز جو ہے بڑا سے بڑا گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے کرنے سے نماز کی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی گناہ ہے؟ حرام کا لقمہ کھانے سے۔ ایک لقمہ آپ حرام کا کھائیے گا، ساری نیکی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بیٹے کی شادی کرائیے تو مانگیے مت کہ اتنا روپیہ چاہیے، اتنی دولت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ ساری باتیں حرام ہے۔ اگر مانگ کے لیں گے اور وہ گھر میں آئے گا، وہ گھر میں وہ چیزیں آئے گی، یہ ساری چیزیں ایسا فساد مچائے گی کہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، اس گھر کو بچانے والا آپ کوئی نہیں ہوگا۔ آج محرم کا مہینہ آتا ہے، شب برات کا مہینہ آتا ہے،
رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ اپنے آپ کو خوب فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں محرم کا مہینہ ہے تو یا حسین 11ویں کا مہینہ ہے، یا غوث پاک 6 کا مہینہ ہے، یا خواجہ غریب نواز اور کوئی مہینہ آتا ہے، خوب نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ غوث پاک جو شادی کیے اس نے ابھی اپنے شادی میں کوئی جہیز لیا؟ امام حسین نے اپنے بیٹے کو کبھی شادی کے نام پہ بیچا ہے؟ نہیں بیچا، بلکہ 18 سال کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں اتار کر کے پوری شریعت کو بچا کر کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا۔ 18 سال کی جوانی لے کر کے کربلا کے میدان میں حسین کا بیٹا اترتے ہیں تو یزیدیت سے اسلام کو بچا لیتے ہیں، شریعت کو بچاتے ہیں، قانون کو بچاتے ہیں۔ وہ امام حسین کا بیٹا اس جگہ پہ ہے جہاں اپنا شہر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، شہر اپنا نہیں ہے، چاروں طرف دشمن ہے، نہر فرات کا پانی بند ہے، کربلا کی زمین گرم ہے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ 18,000 یا 24,000 کے بھیڑ میں ایک نوجوان 18 سال کی زندگی لے کے اترے ہیں تو پوری شریعت کو بچا کر کے امت مسلمہ کو دے دیا، پورے قانون کو، پورے اسلام کو، پوری شریعت کو، پوری کتاب کو، پورے دین کو بچا کر کے مسلمان کے حوالے کر دیا۔ آج آپ کا بیٹا سماج کی ایک بیٹی کی عزت نہیں بچا پاتا ہے، سماج کی ایک بہن کی عزت نہیں بچا پاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا بھی تو بیٹا ہے، وہ بھی بیٹا حسین کا تھا، یہ بیٹا آپ کا ہے۔ وہ بیٹا 18 سال کی زندگی لے کر کے کربلا میں اترتے ہیں، پورے دین کو بچا لیتے ہیں، پورے اسلام کو بچا لیتے ہیں، پوری شریعت کو بچا لیتے ہیں، اور پورا دین بچا کر کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور آپ کا بیٹا جو ہے پورے دین کیا بچائیں گے؟ ایک سماج کی بیٹی کی عزت نہیں بچا پاتے ہیں، ایک سماج کی بہن کی عزت نہیں بچا پاتے ہیں۔ کیوں نہیں بچا پاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بیٹے کو بیچنا شروع کیا ہے، آپ بیٹے کے نام پہ غلط دھندا شروع کیا ہے، بیٹے کے نام پہ حرام کا کھانا شروع کیا ہے، بیٹے کے نام پہ جہیز مانگنا شروع کیا ہے، بیٹے کے نام پر اس بیٹے کو جہیز کے نام پر بیچنا شروع کیا ہے۔ اس لیے آج وہ بیٹا اس لائق نہیں ہے، اور قوم مسلم ایک بابری مسجد نہ بچا سکی۔ یہ میرے قوم کا حال ہے۔ کلمہ تو وہ لوگ بھی پڑھے تھے، کلمہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب کلمہ پڑھے تو پوری زندگی کی بدھ ٹوٹ کر کے گر گئی۔ حضرت عمر جب کلمہ پڑھا کفر کی دھرتی ہلنے لگی۔ حضرت علی جب کلمہ پڑھا شرک کی زمین کانپنے لگی۔ آج وہی کلمہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی سنوائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ یہودیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نصرانی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اسی بھارت کے دھرتی پر ایک بار معین الدین آ کر کے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو یہ بھارت کی دھرتی پر لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کلمہ بھارت کے دھرتی پر ایک بار غریب نواز نے پڑھا، ایک بار خواجہ معین الدین نے پڑھا تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں یا آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان کیا ہوں گے؟ آپ اپنی ایمان خود نہیں بچا پاتے، ہم اپنے اخلاق کو نہیں بچا پاتے ہیں، کردار نہیں بچا پاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لقمہ جو کھا رہے ہیں نا تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں لقمہ غلط پیٹ میں جا رہا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک لقمہ کوئی اگر حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کھانے سے پہلے دیکھیے، کھانے سے پہلے دیکھیے کہ کون سا کھانا میرے پیٹ میں جانے والا ہے۔ سب بھارت میں سب سے زیادہ بہترین چاول کہاں ہوتا ہے؟ پنجاب میں ہوتا ہے۔
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे अच्छा चावल भारत में पंजाब में होता है। अगर वही धान को आप अपने बस्ती में लगाए, क्या नाम है आपके बस्ती का, सोनघट्टा में आकर के लगाएंगे तो चावल तो देगा, लेकिन उतना उम्दा चावल होगा आपके यहाँ नहीं हो। क्या है, बीज तो वही है, दाना तो वही है, चावल तो वही है, फर्क क्यों आया, वहां उगता है तो बेहतरीन निकलता है, आपके बस्ती में उगता है तो बेहतरीन नहीं निकलता है। वजह क्या है, जमीन की फर्क है। जो जमीन वहां पर है वह जमीन यहां नहीं है। मक्का मदीना के खजूर सबसे उम्दा खजूर अजवा खजूर कहते हैं, जो जन्नत से आया। उसका बीज अगर ला करके आप अपने सोनगट्टा में लगाएंगे तो ये दरख्त तो उगेगा, लेकिन वो खजूर नहीं आएगा, उसमें वो लज्जत नहीं आएगी, वो मज़े मिठास नहीं आएगा। क्यों कि वहाँ की ज़मीन और है, यहाँ की ज़मीन और है। अगर वही खजूर यहाँ चाहते हैं तो ज़मीन भी वैसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप मुझे कहने दो, कलमा तो वो लोग भी पढ़े थे, कलमा तो हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, उन लोग की ज़मीन जो है, उन लोग की ज़मीन जो है गुनाहों से पाक थी, उन लोग का दिल जो है गुनाहों से पाक था, उन लोगों का दिल जो है तकब्बुर से पाक था, उन लोगों का दिल जो है हसद से पाक था। आज हमारा दिल जो है, आपका दिल जो है हसद में डूबा हुआ है, कीना में डूबा हुआ है, बुग़्ज़ में डूबा हुआ है, जलन में डूबा हुआ है। यही फर्क है कि कलमा वो पढ़े थे तो इस अंदाज में आया था, हम पढ़े हैं तो हमारे पास कोई अंदाज नहीं है। कलमे की कोई गलती नहीं है, कलमे की कोई फर्क नहीं है, फर्क दिल के जमीन की है। अगर चाहते हैं कि इस दिल को, अगर इस कलमे से वही ताकत मिले, वही पावर मिले, वही शक्ति मिले, तो अपने अपने दिल को साफ करो, अपने अपने ज़मीन को साफ करो। अब साफ कैसे करें, अपने दिल को देखिए कि मेरे दिल पे तकवा है कि नहीं है। अगर नहीं है उस दिल में तकवा लाइए। परहेजगारी है कि नहीं है, अगर नहीं है उस दिल में परहेजगारी को बसाइए। अगर देखिए कि इस दिल में बुग़्ज़ है, इस दिल में हसद है, इस दिल में कीना है, इस दिल में जलन है, इस दिल में लोगों के लिए नफरत है, तो इसको निकाल के फेंक दीजिए और अपने दिल को साफ कर लीजिए। फिर कलमा पढ़िए। तो आप जब कलमा पढ़ेंगे तो लोग क्या, हिमालय पहाड़ हिलने लगेगा, अयोध्या पहाड़ हिलने लगेगा। तो कलमा सही दिल से पढ़ना होगा, जमीन साफ होगी, ईमान की जमीन होगी। नबी का मदीना जब सीना बनेगा आपका, नबी का मदीना, फिर जब कलमा पढ़ेंगे तो पेड़ पौधा क्या है, पूरे पूरे पहाड़ हिलने लगेगा। लेकिन कब, जब आपका दिल साफ होगा तब। घर वाले के हिसाब से मेरा टाइम हो गया है, लेकिन बात आ गई है तो कुछ बात और समाप्त कीजिए। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ अपने समाज में जो बात आ गई है उसको बता रहा हूं, ताकि कोई ना कोई दूर कर ले इस बात को तो उसका अजर मुझे भी मिलेगा। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ने दौलत दिया तो ज़कात भी अदा करते हैं, और दौलत दिया हज भी करते हैं। अगर किसी के दिल में किसी ईमान वालों के लिए हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अगर ईमान वालों के लिए अपने दिल में नफरत पैदा किया है, अपने दिल में दुश्मनी रखा है, तो उस दुश्मनी रखने वाले की नमाज कबूल नहीं होती है, रोज़ा कबूल नहीं होता है, कोई भी इबादत करते हैं उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है, जब तक अपने मोमिन भाई से सुलह नहीं कर ले। वो मिसाल के तौर पर
آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی دشمنی آپ کے بھائی سے ہے، آپ کی دشمنی آپ کی بہن سے ہے، آپ کی دشمنی آپ کے خاندان سے ہے، آپ کی دشمنی ایمان والوں سے ہے، تو جب تک صلح نہیں کریں گے تب تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی نیک کام کریں گے قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو منائیے، جو بھی آپ کا دشمن ہے ان سے جا کے مصافحہ کیجئے، سلام کیجئے، اپنی غلطی کی معافی مانگے، تب جا کے آپ کی بھی عبادت قبول ہوگی۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ کوئی ایمان والے کا دل دکھا کر کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی مومن کو تکلیف پہنچا کر کے عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے سماج میں، لوگ تو نمازی بن گئے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہی گھر آتے ہیں بھائی سے دشمنی ہے، بہن سے دشمنی ہے، اور ایمان والوں سے دشمنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے تو اپنے دشمنوں کو پہلے منائیے، اپنے دشمنوں سے دوستی کرنا سیکھیے۔ ایک بار ایک تاجر، بہت بڑے مالدار تھے، حج کرنے جا رہے تھے، تو ان کے پاس سامان بہت زیادہ تھا، سامان بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا، مکہ پہنچا، ایک شخص کے گھر پہ رکھا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ اسی مکہ میں ایک بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، اسی کے پاس میں اپنے سامان کو رکھ دیتا ہوں، حج کر لوں گا، واپس آؤں گا تو اسے لے لوں گا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان بہت پرہیزگار ہے، یہ میری مال اور دولت کو خرچ نہیں کرے گا، دبائے گا نہیں، چھپائے گا نہیں، میری امانت سمجھ کر کے رکھے گا، پھر واپس کر دے گا۔ رکھ دیا۔ اب وہ شخص حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے، جو ہی دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ دن پہلے اس ضعیف آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے جو اپنی تجارت والی سامان اس کو رکھنے دیا، اب تو یہ انتقال ہو گئے، میری دولت کہاں گئی، مجھے کیسے ملے گا؟ ان کے بچوں سے پوچھا، تیرے باپ کو میں نے یہ سامان دیا تھا، میری دولت کہاں ہے؟ بچوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، میں تو امانت سمجھ کر کے رکھنے دیا تھا، اب تو یہ انتقال کر گیا، اب مجھے ملے گا کیسے؟ غور سے اس بات کو سنیے گا۔ اس وقت وہ آدمی مکہ کے عالم دین کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہنے لگے، حضور ایسی ایسی بات ہے، میں نے ایک شخص کے گھر پر اپنے مال اور دولت رکھا تھا، کچھ رقم رکھا تھا، اور جیسے ہی واپس آیا حج کر کے، وہ آدمی کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، اب میری دولت کہاں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو عالم دین نے بتایا، اس وقت کے علماء نے بتایا کہ رات کے 12 بجے زمزم کے کنواں کے قریب جانا، جیسے ہی رات کا 12 بجے زمزم کے کنواں میں جھانک کر کے کہنا، اے فلاں ابن فلاں، میری دولت کہاں ہے؟ اگر وہ شخص جنتی ہوگا تو اسی کنواں سے آواز آئے گا اور تیرے سامان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور اس آدمی کو یقین تھا کہ وہ آدمی جنتی ہے، اس لیے کہ بہت پرہیزگار تھا، بہت متقی تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ آج کے طرح نہیں جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بیٹا کی شادی آ جائے تو ہم ناچ باجا بھی کر لیتے ہیں، بیٹے کی شادی آ جائے ہم نچنیاں بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر آگے آ کے کہتے ہیں ہم پریشانی میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ اے میرے بھائی، ابھی تو پریشانی میں مبتلا ہے، اگر بیٹے کی شادی میں ناچ باجا گھر میں لاؤ گے تو یہ پریشانی نہیں، خدا کا قہر ایک دن نازل ہوگا، اور ایسا نازل ہوگا، ایسا نازل ہوگا کہ تم کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس وقت کا وہ مسلمان تھا، اس وقت کا وہ پرہیزگار آدمی تھا، آج کا نہیں کہ آج ہم ٹوپی لگا کے چلتے ہیں، آپ
آپ ٹوپی لگا کے چلتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، عید بقرعید پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں اگلے صف جا کے بیٹھتے ہیں، اور اسی انسان کی اگر بیٹے کی شادی ہو تو اس کے گھر میں ناچنے والا پہلے سے موجود ہے، ناچنے والا بھی آیا ہے، ڈی جے بھی کر کے لایا ہے، رات بھر ناچتا ہے، اور ناچتے ناچتے دلہن کے گھر جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے، پورا دن ناچتا ہے، پوری رات ناچتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کی نماز کہاں گئی، اس کا روزہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے بے شک نماز بری بات سے روکتی ہے، نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اب یہ انسان کی نماز کہاں گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ اس میں نماز کی غلطی نہیں ہے، اس نمازی کی غلطی ہے جو صحیح طریقے سے اس نے نماز کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس وقت کا لوگ بہت ایمان والے تھے، جیسے ہی زمزم کے کنواں پر جھانکا، آواز دیا کہ اے فلاں ابن فلاں، میں نے جو تمہیں سامان رکھنے دیا تھا تو انتقال کر گیا، میرا سامان کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آیا۔ اب اس آدمی کو حیرت آ گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ اس سے کہا گیا تھا کہ اگر جنتی ہے تو اسی کنواں سے آواز آئے گی، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، میرا سامان کہاں ہے، جلدی بتاؤ۔ کوئی آواز نہیں آ رہا۔ اب اس آدمی کو حیرت اس بات پر ہو رہا ہے کہ یا اللہ، اتنا پرہیزگار تھا، اتنا متقی تھا، اتنا بڑا نمازی تھا، اور کنویں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ تیسری بار انہوں نے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، میرا سامان کہاں ہے، کوئی آواز نہیں۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی جنتی نہیں ہے، یہ آدمی جنتی نہیں ہے۔ پھر اسی عالم دین کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے حضور، زمزم کی کنواں میں جا کے میں نے آواز دیا لیکن کوئی آواز مجھے نہیں ملی، کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو چلے جاؤ، یمن میں ایک کنواں ہے جس کو بحر بود کے نام سے جانتے ہیں لوگ، وہ کنواں یمن کے زمین پر ہے، وہاں جاؤ، اگر وہ جہنمی ہے تو اسی کنواں سے آواز آئے گی۔ تم چلے جاؤ وہاں، رات کے 12 بجے اسی کنواں میں جھانک کے کہنا اے فلاں ابن فلاں، میرا سامان کہاں ہے؟ ایک طرف اس کے سامان کے بارے میں اس کو کھائے جا رہا ہے، تو دوسری طرف اس آدمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اتنا پرہیزگار ہے تو جنتی کیوں نہیں ہے؟ آخر کار وہ آدمی یمن گیا۔ مکہ سے یمن کا راستہ 1 مہینے کا ہے، اور اس وقت لوگ پیدل چلتے تھے، کوئی سواری نہیں تھا، پیدل چلے 1 ماہ کے بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ رات کے 12 بجے اسی بحر بود کنواں میں، جس کو بحر بود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کنواں میں اپنا منہ جھانکا، دیکھا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، میرا سامان کہاں ہے؟ آواز آتی ہے، اے فلاں شخص، میں نے تیرے سامان کو ضائع نہیں کیا ہے، خرچ نہیں کیا ہے، فلاں جگہ رکھا ہے، جاؤ لے لینا، مل جائے گا۔ اب اس نے کہا حضور میرا سامان چھوڑیے، جانے دیجیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنا پرہیزگار ہو کر کے، اتنا بڑا متقی ہو کر کے، اتنا بڑا تقوی والا ہو کر کے، اتنا بڑا نمازی ہو کر کے جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اس شخص نے کہا میں کیا بتاؤں تمہیں، سننا چاہتا ہے تو سن، اللہ تعالیٰ نے میری ہر عبادت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ میری ہر عبادت کو قبول کیا، تقوی والے عبادت، روزے والے، رمضان والے، اور کیا کہتے ہیں نماز والی، سجدہ والی، ساری عبادت کو قبول کر لیا۔ اب یہ آدمی کہتا ہے بھائی ساری عبادت قبول ہو گئی تو تو جہنم میں کیسے گیا؟ کہا کہ میری ایک بہن تھی، اس سے میں رشتہ توڑ کے رکھا تھا، اس سے
میں دشمنی رکھا تھا، اس سے میں رشتہ توڑ کے رکھا تھا، صلہ رحمی نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ توڑنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے، جنت سے روک دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنے بڑے پرہیزگار ہے وہ، جو خود کہتا ہے مرنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اب تک کوئی ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم سب کے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جسے رب کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکے کہ اے مولا، ہم نے تیرے لیے اس نماز کو پڑھا ہے، ہم نے تیرے لیے اس کام کو کیا ہے، اسی کام کے صدقے میں مجھے جہنم سے نجات دے اور جنت کا پروانہ عطا فرما۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے آپ کے پاس، نہ میرے پاس۔ ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، دنیا کا خیال، رکوع میں جاتے ہیں، گھر کا خیال، نماز میں طرح طرح کی بات آتی ہے، یعنی کوئی ایسی عبادت ہماری ایسی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جسے میں اپنے رب کے سامنے جا کے کہہ سکوں کہ مولا، یہ عبادت صرف میں خالص تیرے لیے کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے۔ آپ کے پاس ہوگا کہ نہیں وہ آپ جانیے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ساری عبادت میری قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نماز قبول کیا، روزے کو بھی قبول کیا، سجدے کو بھی قبول کیا، تسبیح پڑھا، تقوی میں چلا، ایمان کو سجایا، ساری عبادت قبول کیا، لیکن مجھے جہنم میں اسی پر جانا پڑا کہ میں نے اپنی بہن سے رشتہ توڑ کے رکھا تھا۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے بھائی سے رشتہ توڑ کے رکھا ہے، اپنے سماج سے رشتہ توڑ کے رکھا ہے، اپنے مومنوں بھائی سے دشمنی رکھا ہے، حسد رکھا ہے، بغض رکھا ہے۔ شب برات کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مجرموں کو بخش دیتا ہے، لیکن ایک مجرم عائشہ ہے، ایک ایسا مجرم ہے جو حسد رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو رشتہ توڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کو نہیں بخشتا ہے۔ رمضان کا مہینے میں شب قدر کی رات آتی ہے، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو بخشتا ہے، وہ جہنمی جو اپنے کرتوت کے بنا پر جس کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو بخشتا ہے؟ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ لیکن جو دشمنی رکھتا ہے ایمان والوں سے، جو حسد رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے اپنے دل پر، جو رشتہ توڑتا ہے، جو رشتہ کاٹتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ بے شمار جہنمی بخشا گیا، بڑے بڑے مجرم بخشے گئے، لیکن یہ چند قسم کے لوگ اس رات میں بھی نہیں بخشا گیا۔ رمضان کا دن آتا ہے، ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ایک لمحے میں جمعہ کی رات سے لے کر کے پورے جمعہ کے دن تک ہر ایک لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے، یعنی 29 رمضان آتا ہے، اسی شب میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو اس مہینے میں بخشا ہے اتنے کے برابر اور لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جسے چاند رات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے، فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک مہینہ
محنت کیا، مشقت کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا صرف میرے لیے، تو فرشتہ عرض کرتے ہیں مولا جتنا جلد ہو سکے اس کو اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے تمام اتنے لوگوں کو بخش دیا۔ بے شمار لوگ وہاں بھی بخشے گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے۔ نمبر 1 پر شرابی، سب سے بڑا پاپی انسان کوئی ہے وہ شرابی ہے۔ دوسرے نمبر پر بے نمازی، اس وقت بھی نہیں بخشا گیا۔ تیسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں؟ باپ شراب پیتا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں سنو، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے نماز اور ہے، حسن سلوک اور ہے۔ نماز کی وجہ سے حسن سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر تیرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ اگر تیرا باپ شراب پیتا ہے پھر بھی اس سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تیرا باپ ہے، باپ اس کے وجود سے تمہاری وجود ہے۔ اگر باپ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی تو جنت کبھی نہیں مل پائے گی۔ جس کا باپ ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے، اور جس کی ماں باپ راضی ہے اس سے رب بھی راضی ہے۔ یعنی یوں سمجھئے ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا بھی ناراض ہے۔ تو جس کے ماں باپ ناراض ہو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تیسرے نمبر میں ماں باپ کا نافرمان، چوتھے نمبر پر رشتہ توڑنے والا، دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے بیچ میں کچھ ایسی بات، گندی بات پھیلا دینے والا کہ ایک دوسرے میں حسد اور بغض ہو جائے، ایک دوسرے میں دشمنی ہو جائے۔ سماج میں آج کل یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کان بھرتا ہے، کوئی اس کے کان میں اس کی برائی کر دیتا ہے، اچھا خاصا دوست بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی اس رات کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور آخر میں وہ کون انسان ہے؟ جو شخص کسی ایمان والے سے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو، چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، چاہتے ہیں آپ کی نماز قبول ہو، عبادت قبول ہو، حج قبول ہو، زکوٰۃ قبول ہو، روزہ قبول ہو، تو پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کر لو، اپنے دشمنوں کو منا لو۔ آپ کا بھائی اگر آپ کا دشمن ہے، آپ کی بہن آپ کا دشمن ہے، بھائی سے بول چال نہیں ہے، بہن سے بول چال نہیں ہے، خاندان والوں سے بول چال نہیں ہے، تو پہلے اپنے خاندان کو ملا لو، اپنے بھائی سے رشتہ جوڑ لو، اپنی بہن سے رشتہ جوڑ لو۔ اگر یہ لوگ ناراض ہوں گے تو ہرگز بخشش نہیں ہوگی، نہ عبادت قبول ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ بخشش کا پروانہ ملے گا۔ اس لیے ان چند جملوں سے بچیے۔ اور بیٹا بیٹی کی شادی کرائیے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کیجیے۔ اگر آپ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو سب سے زیادہ خوشی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خوش آپ کے بیٹے کی شادی سے میرے آقا ہوتے ہیں۔ اور اگر سنت سے ہٹ کے کیجیے گا، ناچ باجا کے ساتھ کیجیے گا، جہیز مانگ مانگ کے کیجیے گا، حرام کی دولت لے کے کیجیے گا، تو پھر سب سے زیادہ ناراض میرے آقا ہو جائیں گے۔ اس لیے ان جملوں کو یاد رکھیے کہ اللہ سے ایک دعا مانگے کہ مولا تو نے بیٹے جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے، اب اس بیٹے کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، دیندار بناؤں گا، اور جب اس کی شادی ہوگی سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس کی شادی کراؤں گا، اور ادھر سے دلہن کنیز فاطمہ لے کے گھر آؤں گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔
اگر ادھر ادھر گڑبڑ کیجیے گا تو کسی کا نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ جب قبر میں جائیں گے، حشر میں آئیں گے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پل پل کا حساب دینا ہوگا، قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ جب رب حساب لینے پہ آئے گا ہر ایک ذرے کا حساب لے گا، اور جب بخشنے پہ آئے گا تو دریا کے طرح رب بخش دے گا۔ تو یہ قرآن کی بات ہے، جھوٹ موٹ نہیں ہے، اور جب قرآن میں آ گیا تو یہ بات ہو کے رہے گی۔ وہ تو رب کی مرضی ہے، جسے چاہے بخش دے، لیکن اگر حساب لینے پہ آ گیا تو وہاں اہل محشر کے سامنے پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور ایک باپ کو کھڑا کر کے رب پوچھے گا اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکیوں کو کیوں نچوایا تھا؟ کیا جواب دیجیے گا؟ لوگ کہیں گے یہ بوڑھا کتنا بڑا پاپی ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکیوں کو نچوایا، لڑکوں کو نچوایا، لوگوں کو اس غلط کام پہ مبتلا کیا۔ اس وقت اہل محشر کو کیا منہ دکھائیے گا؟ خدا کو کون سا منہ دکھائیے گا؟ خدا کو میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، قوم کی حالات بتا رہا ہوں کہ اگر خدا پوچھے گا بیٹے کی شادی میں آپ نے جہیز کے نام پر اتنا روپیہ کیوں لیا تھا؟ یہ حرام تھا، تمہیں معلوم تھا، پھر بھی کیوں کھایا تھا؟ اس کے بارے میں تمہیں سزا ملے گی۔ بتاؤ اس وقت کون بچائے گا؟ اس وقت بچنے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ اس وقت آسانی سے بچ جائے تو بیٹے کی شادی میں ان خرافات سے بچیے۔ رات بھر عورتیں کیا کرتی ہے رسم کے نام پر۔ شریعت میں، اسلام کے اندر یہ سب رسم نہیں ہے۔ اسی لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ کا بیٹا بھی جائے، آپ کی بیٹی بھی جائے، آپ کی بیوی جائے، آپ کی ماں جائے، سب جنت میں جائے، تو ہر خرافات سے بچنا ہوگا۔ جس بات کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو کرنا ہوگا، اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ اور اگر نہیں رکو گے، شریعت کی تلوار ہمیشہ گردن پہ لٹک رہی ہے، کبھی بھی یہ چل سکتی ہے، اور چلے گی تو پھر جہنم میں جانا ہوگا، وہاں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ تو میرے دوستو، انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کر دیا، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔